میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا کیا ہوگا؟ جس دن مغفرت کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے کیا ہوگا؟ جتنا مرضی روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، جتنی مرضی معافیا مانگیں گے، آنسو بہائیں گے، مغفرت نہیں ہوگی، کوئی دعائے خیر قبول نہیں ہوگی، اس دن کیا ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے نئے بلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین عابد۔ تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے رب خدائے ذوالجلال نے آج سے کئی صدیاں پہلے قرآن مجید میں یہ فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کے بعد مغفرت کے تمام دروازے، استغفار کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، کلوز کر دیے جائیں گے، اور جو کچھ مرضی انسان کر لے، جتنا مرضی رو لے، گڑ گڑا لے، آنسو بہا لے، راتیں سجدے میں گزار دے، لیکن اس کی دعائیں مغفرت قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا، جس کے اوپر سائنسدانوں نے عمل کرتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ مریخ سمت میں جو زمین کی سمت میں چلتا تھا، آج وہ زمین کی مخالف سمت میں چلنا شروع ہو چکا ہے، جس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے ہیں، ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، لیکن ابھی تک زمین تک یہ سلسلہ ابھی پہنچا نہیں ہے۔ زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے موجود ہیں ان سب پر سورج مغرب کی طرف سے نکلنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ عمل صرف ابھی مریخ پر ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ ہماری زمین بھی اس عمل کی لپٹ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بات پوری ہو کر رہنی ہے، اور یہ بھی وقت قریب ہے۔ تو لہٰذا اپنی بیلٹیں کس لیں، اپنی سیٹیں مضبوط کر لیں، اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دینا شروع کر دیں، قرآن اور حدیث کو پڑھنا اور اس کی تعلیم لینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو ہمارے اوپر بہت ہی آسان کر دیا ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو اور خود کو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دینا شروع کر دیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ سوچیں کہ کیا ہوگا جب ہم قرآن کو اتنی اہمیت دیں جتنی ہم اپنے موبائل کو دیتے ہیں۔ سوچیں کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن کے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کر دیں جو ہم اپنے موبائل کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ سوچیں کیا ہوگا جب ہم موبائل کو، قرآن پاک کو گھر بھول آتے ہیں، جس طرح ہم موبائل کو گھر بھول آئیں تو واپس لینے جاتے ہیں۔ سوچیں کیا ہوگا جب ہم قرآن کو بھول آئیں تو واپس لینے جائیں گے۔ سوچیں کیا ہوگا جب ہم قرآن کو اپنے ساتھ 24 گھنٹے رکھیں۔ سوچیں کیا ہوگا جب ہم قرآن کریم کو اپنی ڈیلی زندگی میں، ڈیلی روزانہ بلا ناگہ، جس طرح لوگوں کے ہم پیغامات کو، میسیجز کو بار بار موبائل چیک کرتے ہیں اور اس کے میسیجز کو شیئر کرتے ہیں، سوچیں کیا ہوگا جب ہم قرآن کریم کو بار بار اس کے صفحوں کو چیک کریں گے اور اللہ کے پیغام کو پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے، دیکھ کر آگے شیئر کریں گے۔ کیا ہوگا جب ہم قرآن کو اپنی ڈیلی زندگی میں اتنی ترجیح دیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن جائے۔ کیا ہوگا جب ہم قرآن کو بار بار پڑھیں، بار بار اس کی تصدیق کریں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں کہ وہ ہمیں کیا رہے ہیں، ہم سے چاہتے کیا ہیں اور کروانا کیا چاہتے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن کو اس طرح ٹریٹ کریں، اس طرح اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں کہ جس طرح ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور واقعی ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا ہے کہ قرآن ہی انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی کی کامیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ سوچیں، ایک دفعہ غور و فکر کر کے سوچیں کہ اس دن کیا ہوگا جب ہم قیامت کے دن اس بات پہ غور کریں گے، اس بات کو سوچیں گے، اس بات پر شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو چھوڑ کر دوستوں کے پیغام کو دیکھنا
ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور اس کو آگے شیئر کرنے کو ترجیح دی، اور ہم نے خدا تعالیٰ کے قرآن کو، اس کے پیغام کو، اس کے طریقوں کو، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم نے نہ کھول کے دیکھا، نہ ہم نے پڑھا، نہ اس کی ہم نے ترجیح کی، نہ ہم نے اعمال کمائے اور نہ ہم کامیاب ہوئے۔ شیطان بھی یہ بات سوچتا ہے، کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، مطلب شیطان حیران ہے کہ لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اور شیطان اس بات پہ بھی حیران ہے کہ کس طرح ہم انسان، ہم لوگ شیطان کو سخت ناپسند کرتے ہیں، شیطان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو گالی گلوچ سب کچھ ہم شیطان کو لعنتیں بھیجتے ہیں، لیکن شیطان کی ہی فرما برداری کر رہے ہیں۔ یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن سننے سے انسان کے دماغ میں سے سرطانی خیالات کو نہ صرف کم بلکہ ختم کر دیتا ہے۔ قرآن سننا، قرآن پڑھنا انسان کو راحت اور سکون بخشتا ہے، اس کے ذہن کو، اس کے دل کو، قلب کو روحانی سکون ملتا ہے، اور نماز میں سجدے کو جتنا طول دیں گے اتنا ہی فائدہ۔ سجدے کو طول دینا یادداشت کو مضبوط بناتا ہے، اور سجدہ کرنا انسان کے کئی جوڑ، جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں، جو یہ جوڑ ہوتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑ، ان کو مضبوط بناتا ہے، ان کے اندر ہونے والی دردوں کو ختم کرتا ہے۔ ورزش جسم کی کرواتی ہے نماز، اور انسان کو ذہنی سکون دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا اور جو ہم نے سنایا، جو آپ لوگوں نے سنا، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے، آپ کو، بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔